وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پہلا پارہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 7۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، میدان طی میں بنی اسرائیل کو رہنے کا حکم ہوا تو وہاں ان کے کھانے کی ضرورت تو اللہ رب العزت نے من و سلوہ کے ذریعے سے پوری کروا دی، لیکن پانی بھی ظاہر ضرورت ہے۔ تو اس پانی کے لیے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پانی کا مطالبہ کیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے عصا کے ذریعے سے اس پتھر کو ضرب لگائیں، اس پتھر کو چوٹ ماریں، اس پتھر کے اوپر اپنا عصا ماریں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو بس پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے اثنتا عشرۃ 12 عینن 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد، ان کے قبیلوں کا جو سلسلہ آگے چلتا رہا، ان قبیلوں کے حساب سے ان کے لیے الگ الگ چشمے جاری کر دیے تاکہ ان کا بعد میں آپس میں کوئی جھگڑا یا اختلاف نہ ہو جائے۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد علم ہر ایک قبیلے والوں کو، کل اناس ہر ایک لوگوں کو، یعنی ہر قبیلے والوں کو معلوم ہو گئی مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ، یعنی کون سا چشمہ کس کا ہے، کون سا قبیلہ اس سے پانی پیے گا، یہ ہر ایک کو معلوم ہو گیا۔ کلو وشربو، تو حکم ہوا کہ کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرنا۔ تو کھانے کا انتظام آسمانوں سے من و سلوہ اتارا، پینے کا انتظام چشمے سے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھایا، اور پھر اس کے بعد کہہ بھی دیا کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچانا۔ لیکن انہوں نے ہر کام کو الٹ کیا، اس کا بھی الٹ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، یہ اب نئی بات ہے کہ اللہ نے آسمان سے من و سلوہ دیا، پانی دیا، ہر نعمت دی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر دانی کرتے، اس پہ شکر گزار ہوتے، نئی بات کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک کی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم اس سے بیزار ہو گئے، ہم اس سے اکتا گئے، ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے ہم تو تھک گئے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس آپ ہمارے لیے دعا کیجئے ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے نکال لیں، یخرج لنا، کہ اللہ رب العزت جب وہ نکال دیں ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، زمین کی جو نباتات ہیں ان میں سے، من بقلها، اس میں سے سب سے پہلی بات فرمائی کہ اس کی جو سبزیاں ہیں وہ، وقثائها، اور اس کی جو یعنی من بقلها، اس کی جو ککڑیاں ہیں اس میں سے، وقثائها، اور اس کی جو گندم ہے، وفومها، اور اس کا معذرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکال دے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، مما تنبت الارض، کہ زمین جس کو اگاتی ہے، من بقلها، سبزیاں ترکاریاں، وقثائها، اور ککڑیاں، وفومها، اور گندم، وعدسها، اور اس کی دالیں، وبصلها، اور اس کا پیاز۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، کیا تم مانگتے ہو، اتستبدلون کا معنی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کا لینا، کہ کیا تم بدلے میں لیتے ہو اس چیز کے، الذی ہوا ادنا، جو کمتر ہے، جو گھٹیا ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے مقابلے میں جو اچھی اور عمدہ ہے، یعنی من و سلوہ مل رہا ہے اور اس کو چھوڑ کر تم دال سبزیوں کے پیچھے لگ گئے۔ اہبطوا مصر، اب اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم،
بس بے شک تمہارے لیے ہے ما سال تم جو تم نے مانگا وہ تمہارے لیے ہو گیا، وہ تمہیں مل گیا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، ذلت اور رسوائی، ذلت اور فقر و فاقہ اور بے کسی وہ ڈال دی گئی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ رب العزت کا غصہ لے کر لوٹے، یعنی میدان تیس سے تو ان کو واپس بھیج دیا شہر میں، لیکن کیا ہوا کہ اب اللہ رب العزت کے غصے اور ناراضگی کے ساتھ لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وہ اللہ کی آیات کے انکاری تھے، اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہوا جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے جو تجاوز کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ذلت و رسوائی کو، بے کسی اور فقر و فاقہ کو ان کا مقدر اور نصیب بنا دیا۔ اس رکوع میں دو باتیں بیان ہوئی۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے پانی مانگا، اللہ تعالیٰ نے پتھر میں سے چشمہ جاری کر دیا، اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ اللہ خشک کرنے پہ آیا تو چلتے ہوئے دریا کو خشک کر کے اس میں سے راستے نکال دیے، اور پانی دینے پہ آیا تو خشک پتھر سے کہاں پانی نکلتا ہے، لیکن عصا کے ذریعے سے مار کر اس میں سے پانی جاری کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ پھر اگلی بات فرمائی کہ بنی اسرائیلوں کا طرز عمل کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے من و سلوہ دیا، اپنی ہر نعمت سے نوازا، سب کچھ عطا فرمایا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس پر شکر گزاری کرتے، وہ کہنے لگے جی ہمیں کوئی سبزیاں، ترکاریاں، یہ سب کچھ، یہ چیزیں ملنی چاہیے، گندم، دال، ساگ ملنا چاہیے، اور پیاز اور لہسن وغیرہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں یہ کہلوایا کہ اللہ کے بندو، تم عمدہ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز اختیار کرتے ہو، اور پھر فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اب جب تم نے اپنی زبان سے یہ مانگ لیا تو تمہیں ملے گا تو یہی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور فرمایا وباؤوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے اور غضب کو لے کر لوٹے۔ وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے انکاری تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم